السلام علیکم ویزو حاضرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف راجپوت۔ تو ویوز بنس پہ دوسری ویڈیو لے کر حاضر ہیں۔ چندر بنسی یا اندو بنس۔ سنسکرت میں چاند کو اندو کہا جاتا ہے اور ہندی میں چاند کو چندر بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے یادو بنسی کی ایک شاخ اندو بنسی کہلواتی ہے، اور یہ یادو بنس جو ہے یہ خود چندر بنس سے نکلا ہے۔ اس شاخ کی مشہور گوت بالا ہے، یعنی اندو بنسی کی، جو 36 خاندانوں میں سے ایک ہے۔ بالا قبیلہ کاٹھیا واڑ جو دریائے سندھ کے درمیانی علاقہ میں پائے جاتے ہیں۔ بالا قبیلہ میں راجہ بہدل یا بدھ پال ترایا راجہ گامل کا بھائی تھا۔ راجہ بدھ پال کاٹھیا واڑ سے باجوڑی آ گیا اور اس علاقے کو فتح کر کے وہاں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا، جس کا نام اس راجہ کے نام پر بہت مشہور ہوا۔ یہ قلعہ آج بھی موجود ہے، مگر اس کا نام راج نگر ہے۔ اس راجہ بدھ پال کی اولاد بہدلیہ راجپوت کہلوائی۔ بالا اور بہدلی کے بعد تیسری اندو بنسی گوت تمول ہے۔ اس کے مرث اعلیٰ کا نام راجہ گابل تھا اور وہ داتا پور سے علاقہ تمول آ گیا اور خود مختار حکومت قائم کر لی، جس کے باعث قبیلے نے تمول کہلوانا شروع کر دیا۔ اندو بنس کی چوتھی شاخ راجہ کھاتر کے باعث کھتری کہلواتی ہے، جبکہ اس کے کھاتر کے پوتے راجہ کھرڑ کے باعث اس کی اولاد نے کھرڑ کھتری کہلوانا شروع کر دیا۔ ان تمام قبائل کی زیادہ تر گرداسپور اور کانگڑا میں پائی جاتی ہیں۔ تعداد: اندو بنس قبیلے کا شجرہ کچھ یوں ہے: راجہ جادو سے راجہ جادو کے 6 لڑکے کرسنا، ہستجیت، سمراج، اندوجیت، بتیالی اور داہن تھے۔ راجہ اندو پرست کے لڑکے کا نام بالا تھا اور راجہ بالا کی چوتھی پشت میں راجہ کٹک تھا، جس کے بہدل یا بدھ اور گامل لڑکے تھے۔ گالم سے 8ویں پشت پر راجہ کھاتر تھا، جس کے پوتے کا نام کھرڑ تھا، اور یہ حوالہ ہے اقوام پنجاب۔ ہندوستان کے قدیم کشتری راجپوتوں میں چندر بنسی خاندان بڑا مشہور ہوا ہے۔ اس خاندان میں برہما جی کا بیٹا اترے کا سمسدر اور سمندر کا بیٹا سمسدر، اس کا نام سمندر ہے، یہ مختلف زبانوں میں نام بدل جاتے ہیں، اور سمندر کا بیٹا چاند نامی پیدا ہوا، جس سے چندر بنسی خاندان جاری ہوا۔ چاند کا بیٹا بدھ پیدا ہوا۔ یہ وہ بدھ نہیں جو ساکھی منی یا گوتم بدھ کہلواتا ہے، یہ اور تھا۔ یہ بدھ تاتار کے علاقے سے ریاضت کرنے کے لیے ہندوستان میں آیا تھا۔ یہ نہایت ہی دانا اوتار تھا۔ اس نے ہندوستان میں آ کر راجہ اکشوکوا کو سورج بنسی کی بہن ایلا عرف پرتھی سے شادی کی، جس سے پردردا پیدا ہوا۔ پردردا کے آیو کے انہسو اور انہسو کے جوجاتی یا بیجاتی پیدا ہوا۔
یہ ججاتی یا بیجاتی کے 3 بیٹے جادو یا بادو، پورو اور رد پیدا ہوئے۔ ان میں سے جادو اپنے خاندان یادو کا مورث اعلیٰ ہوا اور اسی کے نام سے یادو ونش بھی ہے۔ اس یادو کی اولاد جادو سے یادو ہو گئے یہ لفظ بعد میں۔ اس کی اولاد میں کرشن جی اور بلوام پیدا ہوئے جن کا ذکر آگے آئے گا، اور پورو کی اولاد میں راجا ہستی پیدا ہوا جس نے شہر ہٹیشتا پور بسایا۔ اس کی اولاد میں اجمید، دیومید اور پورمید پیدا ہوئے۔ اجمید کی اولاد میں کورو اور پانڈو پیدا ہوئے، اور یہ وہ دونوں بھائی ہیں جنہوں نے مشہور جنگ لڑی ہے کورو اور پانڈوؤں کی۔ کوروؤں نے شہر ہستنا پور کو اپنی راجدھانی بنایا، اور ید ہشتر نے دریائے جمنا کے کنارے شہر اندر پرسپت بسا کر اپنی راجدھانی بنائی جس کو اب دہلی کہتے ہیں۔ یعنی اس کا نام پرسپت، قدیم نام پرسپت ہے اس کا۔ بدہشترڑ کا زمانہ کیلجک کے شروع میں ہوا۔ ویاس جی مہابھارت کے مصنف بھی ہری ونش راجاؤں میں راجا شانتنو کے بیٹے اور ویاسیم کے بھائی تھے جو جوجن گندھاری نامی ماہی گیر کی لڑکی سے پیدا ہوئے تھے۔ راجا شانتنو کے 2 بیٹے وچتر دھیراج اور اس کے پانڈو اور درہت راشٹر پیدا ہوئے۔ یعنی یہ ایک نام ہے نا انڈیا میں، مہاراشٹر سنا ہوگا آپ نے، یہ اس راجا کے نام پر اس کا نام مہاراشٹر رکھا گیا۔ پانڈو شہر دہلی کی سلطنت پر بڑا زبردست راجا ہوا ہے۔ 1200 سال تک اس کے خاندان میں بھی حکومت رہی ہے۔ اس خاندان کی حکومت اننگ پال ثانی پر ختم ہو گئی جو اپنے نواسے پرتھوی راج کو سلطنت دے کر خود کنارہ کش ہو گیا تھا، اور پھر پرتھوی راج کی شکست اور موت کے بعد راجپوتوں کے ہاتھ سے حکومت جاتی رہی اور ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو ویورز بہت لمبا عرصہ اس خاندان نے حکومت کی ہے، 1200 سال تک پورے ہندوستان پہ۔ بھرت ونشی مہاراجا وسرتھ حاکم اجودھیا کے ایک بیٹے کا نام بھرت تھا۔ اس کی اولاد بھرت ونشی کہلوائی۔ ابتدا میں راجا بھرت کی اولاد گڑھوال یعنی سری نگر پر حکمران تھی۔ راجا بھرت کی اولاد میں راجا الک دیو اور تلک دیو زیادہ مشہور ہیں۔ گڑھوال قبیلے کو بعض علماء کاشی اور کنوج کا قدیم چندر بنسی خاندان بیان کرتے ہیں۔ راجا وسرتھ کے دوسرے بیٹے کا نام رام چند تھا، اس کی اولاد سورج ونشی کہلوائی۔ اس کے بعد ہے اسرا ونش، سب سے پہلا اور پرانا ونش ہے۔ براہمنوں نے جو مدرسے قائم کیے تھے ان میں سے بعض ابتدائی تعلیم کے لیے تھے۔ ان کی تعلیم کا اصل مقصد یہ تھا کہ انسان کو کائنات کے اسرار سے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ دیوتاؤں کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکے، اور ان کے دیوتا بھی مختلف مظاہر قدرتی یعنی آگ، پانی، ہوا، چاند اور سورج وغیرہ تھے، یعنی شرکیہ کام تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ ان نادیدہ قوتوں کی پوجا کرنے والے اسرا
یعنی اسرار والی چیزوں کے اسرا بنسی کہلواتے تھے۔ یہ بہت قدیم ترین ہند کے لوگ تھے، بہت قدیم ترین۔ دوسرا خیال، یعنی یہ نوح علیہ السلام کے بعد کی بات ہوگی شاید تھوڑی دیر۔ دوسرا خیال یوں ہے کہ ابھی آرین افغان نہیں پہنچے تھے، جبکہ ان میں سے ایک سردار کا نام اسرامن تھا، جس نے اپنے نام پر اسرامن کھنڈ موجودہ سمرقند آباد کیا۔ اس سردار کی اولاد اسرامنی یا اسرامنسی راجپوت کہلوائی۔ یہ لوگ سوریا اگنی، اندرا اور درونا جیسی قوتوں کو مانتے تھے۔ ان دیوتاؤں کو خوش رکھنا ان کا سب سے بڑا مذہبی فریضہ تھا، اور ہر مذہب کے علماء کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ اپنے دیوتا کو خوش کیا جائے۔ آرین کے وردھون ہند سے پہلے ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو ویورز، آپ ہماری ان ویڈیوز کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو بنس کے بارے میں انشاءاللہ مکمل آگاہی آ جائے کہ یہ بنس کب شروع ہوئے اور کیسے کیسے بنے، اور ان بنسوں میں کون کون سے لوگ ہیں اور کون کون سی گوتیں آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں بنس کے بارے میں اور انفارمیشن لے کر حاضر ہوں گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔